بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج آپ کو میں ایک ایسے ملک کی سیر پہ لے کے جا رہا ہوں جو ہے جی افریقہ کے ساؤتھ ویسٹ میں ایسا کنٹری جہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ زندگی تھی ہی نہیں اور زندگی آباد ہوگی۔ یہ وہ کنٹری ہے دوستو جہاں پہ پرتگالیوں نے حملہ کیا اور اس کو اپنی نو آبادیاتی نظام میں لے کر آئے اور اس کو اپنی کالونی بنا دیا، جس طرح بر صغیر میں بریٹن نے پاکستان انڈیا کو اپنی کالونیز بنایا تھا، سب کانٹیننٹ کو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں تقریباً 92% لوگ جو ہیں پرتگیز بولتے ہیں، یعنی کہ ہیں تو افریقن، لیکن ماڈرن جو لوگ ہیں وہ پرتگیز کے ساتھ ساتھ وہاں کی لوکل لینگویج کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری زبان وہاں کی پرتگیز ہی ہے اور اس کو موت کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ موت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دوستو انگولا کی۔ انگولا ساؤتھ افریقہ کے ویسٹ میں ہے، اس کے ایسٹ میں زیمبیا ہے، نیچے نامیبیا ہے ساؤتھ کی طرف، اوپر بوٹسوانا ہے، روانڈا ہے، برونڈی ہے۔ تو ان کنٹری کے ساتھ یہ واقع ہے جی انگولا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ کنٹری ہے، یہ 6th اور 7th لارجسٹ کنٹری ہے ان افریقہ، اور جہاں پہ پرتگیز بولی جاتی ہے وہاں میں بھی یہ سر فہرست ملک ہے۔ یہاں کے ایجوکیشن کو خاص نہیں ہے، 17-18 یونیورسٹیز ہیں، اور وہ بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کسی کام کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن از نتھنگ ہے، لیکن امپرومنٹ آ رہی ہے۔ اکنامکلی یہ ملک فاسٹ گروئنگ ترقی کر رہا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ اس کی وجہ یہاں پہ ڈائمنڈ کو ایکسپورٹ کرنا، پیٹرولیم مصنوعات کو ایکسپورٹ کرنا، ٹمبر کو ایکسپورٹ کرنا، یعنی کہ یہ واحد ملک ہے افریقہ کا جو سب سے زیادہ ڈائمنڈ، ٹمبر اور پیٹرولیم مصنوعات اور کافی وغیرہ چائنا کو بیچتا ہے، امریکہ کو بیچتا ہے، اور بہت سے کنٹریز ہیں جن کو یہ بیچتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی جو اکانومی ہے وہ ذرا تھوڑی سی سٹیبل ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے دوستو کہ جب 1975 میں اس ملک کو آزادی ملی تھی تو اس کے بعد فوراً ہی یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اوسطاً عمر لوگوں کی 24 برس سے بھی کم تھی، اور 24 سال سے کم عمر کے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ اٹ مینس کہ یہاں پہ بہت زیادہ اموات ہوئی۔ خانہ جنگی کی وجہ سے 2 گروپ بن گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور بس پھر حال وہی ہوا جو کہ بہت سے کنٹریز کا ہوا۔ اس کے علاوہ اس کنٹری کی اور خاص بات یہ ہے کہ اب بھی وہاں پہ جو نظام ہے وہ ویسے نظام ہے جو پاکستان کا ہے، لیجسلیشن ہے، مقننہ ہے، اس کے علاوہ عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ مگر وہاں پہ جو چیز نہیں ہے، جو میں نے اپنی سرچ میں دیکھا ہے، کہ وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے دوستو۔ وہاں کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ کی یونیورسٹی نہیں ہے، ایون کو 2-3 ہزار رینکنگ میں بھی نہیں آتی، اور اسکولوں کالجز میں اس تعلیم کا معیار اچھا ہے۔ اگر وہاں پہ مذہب کی بات کی جائے تو کرسچن بہت زیادہ ہیں، ایون دو کہ 95% سے بھی زیادہ کرسچن ہیں، باقی دوسرے لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے۔ تو اس اعتبار سے وہاں پہ اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی تعداد زیادہ ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور اس ملک کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ وہاں پہ چاول کو ایکسپورٹ کریں۔ چاول وہاں پہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں چاول بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، کیش کراپ ہے، یہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، یہ کیش کراپ ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ سرجری کا سامان نہیں ہے اتنا۔ تو یہ 2 آئٹمز ایسی ہیں جو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو درآمد کر سکتے ہیں۔ اور وہاں سے اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہو تو اس میں پیٹرولیم مصنوعات ہے، لیکن اگر کسی شخص کا ٹمبر کا کاروبار ہے نا دوستو، تو وہ انگولا سے ٹمبر ضرور منگوائے، کسی بھی طریقے سے، جیسے بھی تجارت کے ڈیفینیٹلی آپ تجارت ٹریڈ کے ذریعے، بائیلیٹرل تجارت کے ذریعے آپ ان کو اپنی چیزیں دے دیں، ان سے ٹمبر منگوا لیں۔ تو وہاں پہ منرل بہت زیادہ ہیں، ڈائمنڈ جیسے میں نے بتایا اتنا زیادہ پیسہ ہے وہاں پہ کہ ڈائمنڈ سے ہی وہ ساری اپنی، جسے کہہ لیں کہ ان کی ٹورزم تو خیر اتنی ہے نہیں، لیکن ڈائمنڈ اور پیٹرولیم کی مصنوعات ہے نا، اس پہ وہ بیس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستانی ہیں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل سا ہی ویزا ہے، یو کین اپلائی، اس کے لیے آپ کو
ہوٹل بکنگ چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے. 1 منتھ کا ویزا آپ کو ملے گا، 2 منتھس تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور 5 سے 10 دن کے اندر اندر آپ کا ویزا آ جائے گا، اور وہاں پہ جا کے آپ ٹورزم کو انجوائے کر سکتے ہیں. پلس ان کا جو نوآبادیاتی نظام ہے اس کا کلچر جو ہے، اور اگر آپ وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ہسٹری، تاریخ، ہیریٹیج، آرکیالوجی اور جیوگرافی پلس جیالوجی، تو پھر وہ ملک آپ کا ہے دوستو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آرکیالوجیکل سائٹس بھی ہیں. چونکہ افریقن ہے تو افریقن آپ کو پتہ ہے کہ پرانی سویلائزیشن کا گڑھ ہے، تو وہ بھی وہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ان کی 62% جو آبادی ہے دوستو وہ رہتی ہے جی شہروں میں، دیہاتوں میں بہت کم رہتے ہیں لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی ترقی نہیں ہے. بچوں کو پڑھانے کا جو رواج ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور پرائمری اور سیکنڈری لیول تک ایجوکیشن آلموسٹ فری ہے، لیکن پبلک انسٹیٹیوشن میں. باقی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا بھی کچھ اتنا کوئی خاص حال نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ کرسچن مشنریز بہت جاتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پہ تعلیم بھی ماڈرن تعلیم جو ہے وہ زور و شور پہ ہے. اس کے علاوہ انگولا، اس کی جو ایک اور خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے قبضہ کیا تھا 16ویں 17ویں عیسوی میں پرتگالیوں نے، تو اس کے بعد سے انہوں نے لوانڈا جی ان کا کیپٹل ان کا ہے جی لوانڈا، ٹھیک ہے، جو کہ 1.9 ملین لوگوں پہ بیس کرتا ہے. 9 ملین لوگوں پہ، یعنی کہ 90 لاکھ کی آبادی کا وہ کیپٹل ہے. اور ٹوٹل اگر اس کی آبادی کی بات کریں تو یہ تقریباً کم و بیش 4 کروڑ کے آس پاس، ٹھیک ہے، 4 کروڑ کے آس پاس. اور اگر ان کے رقبے کی بات کریں دوستو تو یہ ملک ہے جی 12 لاکھ سم تھنگ، یعنی کہ 12 لاکھ کے آس پاس اسکوائر کلومیٹر، یعنی کہ ہمارا 7,96,096 ہے. تو یہ سمجھ لے کہ ہم سے تقریباً کم و بیش کچھ 1 گنا بڑا ہے. یعنی کہ اگر 2 پاکستان ہو تو 1 انگولا بنتا ہے. اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے. اور ان کے ویسٹ پہ پورٹس ہیں، وہاں پہ بزنس کیا جا سکتا ہے، لوگ بزنس کرتے ہیں. وہ ساری پورٹس جو ہیں آگے یورپین کنٹری، امریکہ اور دوسرے جو موریشس وغیرہ وہاں کو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ انگولا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اسکالرشپ وغیرہ حاصل کریں تو وہ میرا خیال ہے اس کے لیے ایکسکیوز وہاں پہ کوئی خاص اسکالرشپ نہیں ہے. ہاں یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایڈمیشن لیں گے تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اسکالرشپ وہاں پہ کوئی آفر کر دے، ادروائز کوئی خاص اسکالرشپ انگولا میں نہیں ہے. تو یہ تو ہیں دوست. ہاں ایک اور بات، ان کی جو کرنسی ہے نا دوستو وہ پاکستان سے کم ہے. یعنی کہ اگر پاکستان کا 1 روپیہ ہو تو انگولن کوانزا ہے جی ان کی کرنسی کا نام، وہ تقریباً کوئی 3 سم تھنگ آگے ہے. تو کوئی خاص کرنسی نہیں ہے، یعنی کہ ہماری کرنسی سے کم ان کی کرنسی ہے. تو ان کا کلچر بہت اچھا ہے، لیکن پرتگیز کلچر وہاں پہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گیا ہے. اور ماڈرن جو انگولن پیپل ہے ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی یورپ امریکہ کی طرف ہے، اور وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور آگے باہر جانا چاہتے ہیں. تو یہ تو تھی چھوٹی سی معلومات گلانسڈ آن انگولا. تو اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو بھائی سے ضرور کریں. تھینک یو سو مچ.